سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ اچھی باتیں سکھلاتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومنوں سے، مردوں سے اور مومن عورتوں سے، ان جنات کا، ان باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ایسے صاف ستھرے ٹھکانوں کا جو رہنے کے باغوں میں، اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، اور ان پر تند خوئی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ نشست میں منافقین کا تذکرہ ہوا تھا، ان کی مجموعی طور سے صفات بیان ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں مومنین کی صفات زیر بحث ہیں۔ جیسے جیسے منافقین کی جو صفات بری تھی، ان بری صفات کے مقابلے میں یہاں اللہ نے مومنوں کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع میں تو یہ فرمایا کہ مومن بعض کے دوست جو ہے مددگار ہیں، یعنی دینی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو انسان کسی نہ کسی وجہ سے خرید دیتا ہے، لیکن محض اللہ کے لیے جو ہے مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، اس کا مقام اور بلند ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب، اس کی شرائط اور اس کے سنن اور مستحبات، ان سب کی رعایت رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ خشوع کہتے ہیں دل کی توجہ اور دھیان، اور خضوع کہتے ہیں جسم جو ہے وہ انسان کا بدن وہ بالکل ساکت و صامت رہے، اس میں کسی قسم کی غیر ضروری حرکت نہ کی جائے۔ تو ایک نماز کا باطن ہے اور ایک نماز کا ظاہر ہے۔ تو نماز قائم کرنے میں دونوں کو بنانے کا حکم ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مستحق آدمی تک زکوٰۃ
پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، 5ویں صفت ہے۔ یہ 5 صفات ان کے اندر منافقوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ آگے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان لوگوں پر ان قریب رحم کرے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تو عذاب ہوگا، یہاں فرمایا رحم ہوگا۔ لعنہم اللہ، اللہ نے منافق پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کو، لیکن ان کو فرمایا کہ ان پر اللہ اپنی ضرور رحمت کریں گے، بے شک وہ غالب ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے گے، ایسی جنتوں میں جہاں نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بالا خانے ہیں، ایسے گھر ہیں جو بڑے صاف ستھرے، یعنی جتنا انسان تصور کر سکتا ہے عمدہ سے عمدہ چیز کا، وہ جنت میں ہوگی۔ یہ جنت بلکہ اس سے بھی آگے ہوگی، یعنی انسان کے تصور سے بھی وراء الورا۔ ایک صاحب فوت ہوئے جو جنت کا بہت ذکر کیا کرتے تھے اپنے بیانات میں، تقاریر میں، تو بعد میں ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو میں کہ جنت کو کیسا پایا، جیسا تم دنیا میں یہاں اس کو بیان کرتے تھے ویسے ہی تھا یا اور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ دنیا کا بیان اور ہمارا گمان، ہمارا تصور، ہمارا تخیل، یہ تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جتنی میں اس کو یہاں دنیا میں بیان کیا کرتا تھا۔ تو صاف ستھرے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں صفائی کا مطلب ہوتا ہے، یہ بظاہر مٹی وٹی جھاڑ دی اور اس طرح کی چیزیں نہیں، وہاں تو صفائی کا مطلب ہی پھر کچھ اور ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور فرمایا کہ یہ تو جنت ہے، اور جنت تو ضرورت ہے انسان کی اس دنیا میں، اس جہان میں، لیکن جو اصل مقصود ہے اس کا اور جو آخری منزل ہے کسی آدمی کی، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ بندہ تو بس اوقات راضی ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے بھی رضا آئے جب جا کے مکمل ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ کی یہ جو نعمت ہے رضا والی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد آخر میں جا کر یہ نعمت ملے گی جو اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دنیا میں عطا فرما دی۔ تو اللہ کی راضی ہونا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جنت اسی کا محل ہے، کیونکہ اگر جنت نہ ہو تو آدمی رہے گا کہاں؟ اللہ کی رضا تو اس کے کام آئے گی جبکہ اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی بندوبست ہو، وہاں اللہ کا پھر دیدار بھی ہوا کرے گا، اللہ راضی بھی ہوں گے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے یہ کہہ دیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو وہ خوشی جو ہے جنتیوں کو ہوگی، وہ سب باقی خوشیاں دنیا کی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلمان کی کامیابی اس بات میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کی کامیابی ایک ہی صورت میں طے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرے۔ اگر اللہ کو اس نے راضی کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن وہ ناکام ہے، بیچارہ بری طرح ناکام ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے یہی کامیاب ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ کافروں سے بھی جہاد کریں، منافقین سے بھی جہاد کریں، اور ان کے ساتھ جو بات ہے وہ بھی نرم لہجے میں نہ کیا کریں، گرم لہجے میں کیا کریں۔ تو اس میں جو کفار کا جہاد ہے وہ تو واضح سی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ تو جہاد ہوا اور ہو بھی سکتا ہے، البتہ منافقین کے ساتھ جو جہاد ہے نا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو کفار کے ساتھ جہاد کا مطلب ہے۔ کہ کفار کے ساتھ جہاد تو یہ ہے کہ ان کو میدان جنگ میں آئیں، مقابلے پر ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے
اور انسان کو ظاہر کی رعایت بہرحال کرنی پڑتی ہے. یعنی ظاہر میں اگر وہ مسلمان ہے تو آدمی کہ نہیں تو مسلمان نہیں، تو ایسے ویسے ہی جو پردہ ڈال رہا ہے اپنے کفر پر، لہذا تجھے مارا جائے گا، یہ درست نہیں ہے. بلکہ منافق جو ہے وہ بظاہر طور پر اس کے ساتھ احکامات وہی ہوں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، منافق کے ساتھ بھی وہی ہوں گے. تو یہاں پھر جہاد سے مراد ہوگا ان کے بارے میں کچھ جو فیصلے ہیں وہ ذرا سختی سے لینا. مثلا تبوک کے موقع پر یا اور موقعوں پر انہوں نے اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان بیوتنا عورا، یہ کہا کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اس قسم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مروت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کا نمونہ تھے، تو آپ ان کو اجازت مرحمت فرما دیتے تھے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑا کریں جی، تاکہ اس خوش فہمی نہ رہیں کہ ہمیں دھوکہ دے دیا ہے. بہرحال آگے فرمایا کہ دنیا میں تو جو بھی ان کے ساتھ ہوگا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، آخرت میں ان کا معاملہ بہت خراب ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم جہاں راحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے. کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بھی انسان اگر کسی مشقت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہیں. لیکن جنت اور جہنم دو خالص جگہ بن جائیں گی. جنت جو ہے وہ خالص ہوگی، اس میں نعمتیں ہی نعمتیں، کوئی تکلیف تنگی پریشانی نہیں ہے. اور جہنم جو ہوگی وہ وقف ہوگی کس کے لیے؟ تنگی کے لیے، تکلیف کے لیے، پریشانی کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا میں جو مرضی ہوتا ہے آخر بہرحال جنت جہنم میں جانا ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی جس آدمی کو جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو اس سے بڑا محروم القسمت اور بد نصیب آدمی اس کائنات میں نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.